یہ مناظر آپ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم یہ کراچی کا پہلا دورہ ہے اور ان کا ہیلی کاپٹر کراچی پہنچ چکا ہے اور کچھ ہی دیر بعد یہ ہیلی کاپٹر لینڈ کر جائے گا اور شہباز شریف بطور وزیر اعظم یہ کراچی کا پہلا دورہ کر رہے ہیں اور ایک روزہ دورہ ہے یہ۔ اس کے بعد وہ مزار قائد پر حاضری دیں گے اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعا بھی کریں گے۔ شہباز شریف بطور وزیر اعظم اس وقت کراچی پہنچ گئے ہیں، یہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا ہیلی کاپٹر فضا میں ہے اور کچھ ہی دیر بعد یہ ہیلی کاپٹر لینڈ کرے گا اور شہباز شریف اس وقت کراچی پہنچ چکے ہیں اور ان کا ہیلی کاپٹر لینڈ کر چکا ہے کراچی میں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف یہ ایک روزہ دورے پر ہیں اور مزار قائد پہنچیں گے اور وہاں فاتح خوانی کریں گے اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور مہمانوں کی کتاب تاثرات قلم بند کروائیں گے اور مزار کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ارد گرد کی عمارتوں پر SSG کمانڈوز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف بزنس کمیونٹی اور صنعتکاروں سے ملاقاتیں کریں گے اور MQM کے مرکز بہادر آباد بھی جائیں گے۔ شہر قائد کے ترقیاتی منصوبوں پر مشاورت بھی کریں گے اور آپ کو بتاتے چلے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت سندھ ہاؤس میں اجلاس ہوگا جہاں MQM قیادت سے عوامی مسائل اور سیاسی صورتحال پر گفتگو بھی کی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ شاہد خاقان عباسی اور مریم اورنگزیب بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم کراچی کا یہ ایک روزہ دورہ ہے اور مزار قائد پر حاضری دیں گے اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعائیں کریں گے۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کروائیں گے اور ارد گرد کی عمارتوں پر SSG کمانڈوز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ شہباز شریف آج بزنس کمیونٹی اور صنعتکاروں سے ملاقاتیں کریں گے اور شہر کے مسائل پر بھی بات چیت ہوگی اور MQM کے مرکز بہادر آباد بھی جائیں گے۔ شہر قائد کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی مشاورت کی جائے گی شہباز شریف کی جانب سے۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ وزیر اعظم شہباز شریف مزار قائد پہنچ گئے ہیں، انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعائیں کی اور آپ کو بتاتے چلے کہ مزار کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ ارد گرد کی عمارتوں پر SSG کمانڈوز تعینات ہیں۔ بزنس کمیونٹی اور صنعتکاروں سے بھی ملاقات کریں گے اس کے بعد اور شہر قائد کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی مشاورت کریں گے اور آپ کو بتاتے چلے کہ اس کے بعد MQM کے مرکز بہادر آباد بھی جانے کا پلان ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سندھ ہاؤس میں اجلاس ہوگا۔ MQM کی قیادت سے عوامی مسائل اور سیاسی صورتحال پر گفتگو بھی کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی اور مریم اورنگزیب بھی شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ یہ بطور وزیر اعظم پہلا دورہ ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے لیاقت رانا سے۔ جی لیاقت، بتائے گا وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت کہاں موجود ہیں اور اس کے بعد اس دورے کا کیا اسکیڈول ہے؟ دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اپنے بطور وزیر اعظم پہلے دورے پر کراچی پہنچ گئے ہیں۔ کچھ چند منٹ پہلے وہ یہاں مزار قائد پر اپنے دیگر سیاسی ساتھیوں کے ہمراہ پہنچے ہیں۔ ابھی وہ مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے، اس کے بعد فاتح خوانی کریں گے اور ان کے ساتھ اس وقت ان کے جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنما بھی موجود ہیں۔ مولانا اسد محمود ہیں، MQM کے خالد مقبول صدیقی ہیں، اکرم دورانی ہیں اور جبکہ شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب، مفتاح اسماعیل اور دیگر رہنما بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ یہاں سے مزار قائد پر حاضری دینے کے بعد وزیر اعظم پاکستان اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ جائیں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے جہاں انہوں نے دو اجلاسوں کی صدارت کرنی ہے، ایک کراچی اور پورے صوبے کے امن و امان کے حوالے سے، جبکہ دیگر معاشی صورتحال پر اور کراچی کے جو ترقیاتی منصوبے ان کے حوالے سے وہ جو اجلاس ہیں اس کی صدارت بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کراچی کے صنعتکاروں اور بزنس مینوں سے بھی ملاقات کرنی ہے۔ ان تمام سرگرمیوں کے بعد وہ یہاں MQM کے مرکز جائیں گے جہاں وہ MQM کے قائدین اور اراکین اسمبلی جن میں سندھ اسمبلی اور اراکین قومی اسمبلی موجود ہیں، سینیٹر ہوں گے، ان سے بھی ملاقات کریں گے اور کراچی کو جو سیاسی اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك
إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. मनासिर आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मज़ार कायद पर मौजूद हैं और इत्तेहादियों के हमरा उन्होंने मज़ार कायद पर हाज़री दी, दुआ की गई और मज़ार कायद पर उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़्वानी की और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआ की। और साथ ही साथ आपको बताएँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों के हमरा मज़ार कायद पर हाज़री देने पहुँचे थे और उनके हमरा शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं। तो एक रोज़ा दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे हैं कराची और उन्होंने मज़ार कायद पर हाज़री दी, दुआ की, फातह ख़्वानी की और मुल्क कौम की तरक्की के लिए दुआएं की। आपको साथ साथ बताते चलें कि मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद करवा रहे हैं। ये मनाजिर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मज़ार कायद पर मौजूद हैं। उन्होंने इससे कबल फातह ख़्वानी की और दुआ की और फूलों की चादर चढ़ाई और अब जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं किताब में तासुरात कलम बंद करवा रहे हैं। असलम खान से तफसीलात लेंगे। जी असलम खान बताइएगा। पहुंचेंगे तो जो इत्तेहादी जमात है उनके कायदीन के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह और सिंध काबीना के अरकान के हमरा वो पहुंचे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और मोहम्मद हुसैन और दीगर रहनुमा भी उनके साथ हैं। दोनों जो बड़ी इत्तेहादी जमातें उनके रहनुमाओं को लेकर वो अब मज़ार कायद पहुंचे थे। वज़ीर हाउस के तर्जुमान के मुताबिक मुराद अली शाह अब खुद अपनी गाड़ी में ड्राइव करके वज़ीर आज़म के हमरा मज़ार कायद पर पहुंचे थे। फातिहा ख़्वानी की है उन्होंने अब और किताबों
جو مہمانوں کی جو کتاب ہے اس میں اپنے تاثرات بھی درج کیے ہیں۔ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس دورے کو سمجھنا چاہیے کہ حلف اٹھانے کے تیسرے روز کراچی کا دورہ ملکی معیشت کی ترقی میں کراچی کا اہم کردار، اور اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے کراچی کا دورہ کیا جائے، اور جو دو بڑی اہم اتحادی جماعتیں ہیں ان کے جو مرکزی قائدین ہیں وہاں تو ملاقاتیں ہو چکی ہیں اسلام آباد میں، لیکن ضرورت محسوس کی گئی ہے کراچی میں بھی وہ ملاقات ہو۔ تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سندھ اور کراچی میں جو ترقیاتی منصوبے اس کے حوالے سے مشاورتی اجلاس ہوگا، اس کی صدارت کریں گے شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کچھ دیر کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ہے اس کے مرکز بہادر آباد کا بھی دورہ کریں گے۔ وفاقی کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے آمادہ کیا جائے گا متحدہ قومی موومنٹ کو، 2 وزراء کی انہیں پیشکش بھی کی جا چکی ہے، اور ساتھ ساتھ گورنرشپ کے لیے بھی انہیں کہا گیا ہے کہ اپنے نام دے دیں۔ گزشتہ روز تو نام نہیں دیے تھے، لیکن آج کوئی امکان ہے کہ اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہو سکے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ کراچی کا انہوں نے پہلے دورے کا انتخاب کیا کیونکہ کراچی بڑا نظر انداز رہا، جو پیپلز پارٹی کا بھی ایک موقف رہا، خود متحدہ قومی موومنٹ جو 3.5 سال تک تحریک انصاف کی حکومت میں اتحادی رہی، اس نے بھی وفاقی حکومت سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ کراچی کو نظر انداز کیا جاتا رہے۔ لگتا یہ ہے کہ اسی صورتحال کو بھانپتے ہوئے شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے مرحلے میں ہی کراچی پہنچا جائے اور فوکس کیا جائے کراچی کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس پر۔ اور جس طرح خود جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو یہ کہتے تھے کہ کراچی میں وفاقی حکومت کو اتنا پیسہ دینا چاہیے جتنا سندھ حکومت ترقیاتی بجٹ رکھتی ہے کراچی کا، اسی کے مساوی رقم اور کم از کم 15-20 سال تک دی جائے گی تو پھر کراچی کے مسائل حل ہوں گے۔ گرین لائن ماضی میں مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے دی گئی، کراچی میں K4 منصوبے کا ایک آغاز ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ منصوبہ اگر ہم دیکھیں کہ تقریباً اگر ہم 17-18 سال میں بھی وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اب امیدیں بڑی ہیں کراچی کے شہریوں کو، اور آج جب وہ اجلاس کی صدارت کریں گے تو کیا وہ کراچی کے لیے کوئی پیکج دے کے جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب 1100 ارب روپے کے پیکج کی بات کرتے رہے، 162 ارب روپے کے پیکج کی بات کرتے رہے۔ آج جب شہباز شریف پہنچے ہیں کراچی تو وہ کیا پیکج دے کے جائیں گے، اس کا سب جو کراچی میں رہنے والے ہیں ان کو انتظار ہوگا۔ سندھ کابینہ کے جو ارکان ہیں وہ کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے پہلی بار دیا تھا، اور اس کے بعد یہ 8واں ایوارڈ آ گیا ہے، لیکن کوئی جو حکومت ہے وہ نیا NFC ایوارڈ نہیں دے سکی ہے۔ تو امکان یہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے NFC ایوارڈ پر بھی کوئی بات ہوگی، یا خود وزیر اعظم بھی اس پر کوئی بات کریں۔ K4 کی ہم نے بات کی، اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں شہباز شریف صاحب کہتے رہے کہ کم از کم 3 سے 4 میٹرو ٹرینیں چلنی چاہیے، میٹرو سروس ہونی چاہیے، تو اس پر کیا پیش رفت ہوگی یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ مزار قائد پر اب انہوں نے حاضری دے دی ہے، لیاقت رانا وہاں سے اپڈیٹ کریں گے کہ اس وقت وہاں کیا پوزیشن ہے، لیکن اگر ہم سیاسی صورتحال کی بات کریں تو ایک غیر معمولی وقت پہ دورہ ترجیحات کا، جسے میں کہوں گا کہ تعین ثابت کیا ہے اپنا کہ ترجیح کیا ہوگی۔ یہ بڑا کہتے ہیں ٹائمنگ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے سیاست میں، تو یہ بڑی ایک ٹائمنگ کا ایک اہمیت کا حامل ہے کہ پنجاب میں جبکہ وہاں پر بھی ایک سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں، ایسے موقع پر یہ فیصلہ کرنا کہ کراچی جایا جائے تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں اتحادی جماعتیں پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ کراچی کے مسائل جو ایز اے اپوزیشن لیڈر تو وہ دیکھتے رہے بطور اپوزیشن لیڈر، اب وہ خود اس اختیار میں ہے، اب انہیں قدرت نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں اور اس کے حل کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھائیں۔ تو اب تھوڑی دیر میں ہی جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس ہوگا تو اس میں ایک امید کی جا سکتی ہے کہ کراچی کے لیے کچھ اچھی خبریں بھی سامنے آئیں گی، اور اس کے بعد جب وہ MKM سے ملاقات کریں گے تو جو کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے معاملات ہیں وہ میں کہوں گا کہ حتمی مراحل میں داخل ہو سکیں گے، یا پھر MKM شاید ابھی کچھ اور وقت لے سوچنے کے لیے۔ تو ایک غیر معمولی دورہ ہے یہ، ایک غیر معمولی دورہ ہے۔ بہت شکریہ اسلم خان اور لیاقت رانا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔